بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1056 ہے اور آج سورۃ النحل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہو الذی، اور وہی ہے اللہ جس نے سخر البحر، سمندر کو مسخر کیا، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ اس میں سے، لحما طریا، تر و تازہ مچھلی کا گوشت، وتستخرجوا، اور تاکہ تم نکالو، منہ اس میں سے، حلیۃ، زیور، تلبسونہا، کہ تم پہنتے ہو اس کو، وترا، اور تو دیکھتا ہے، الفلک، کشتیوں کو، مواخر، کے پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، فیہ، اس میں، ولتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی، اس کا فضل، ولعلکم، اور تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى، اس نے گاڑ دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، ان تمیدا، تاکہ وہ جھک نہ پڑے کسی ایک طرف، بکم، تمہیں لے کر، انہارا، اور بنائی ان میں نہریں، وسبلا، اور راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، وعلامات، اور بنائی نشانیاں بھی، وبالنجم، اور ستاروں کے ساتھ بھی، ہم یہتدون، وہ راہ پاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اسے زیور، موتی وغیرہ نکالو، جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ اس کا شکر ادا کرو، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تمہیں لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریوں اور راستے بھی بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو، اور راستوں میں نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 12 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات وہی ہے اللہ جس نے سمندر کو کام میں لگا دیا، دوسری بات تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، تیسری بات اور سمندر سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، چوتھی بات تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، پانچویں بات تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، چھٹی بات تاکہ تم شکر گزار بنو، ساتویں بات اسی اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو کے لنگر ڈال دیے ہیں، آٹھویں بات تاکہ وہ زمین تم کو لے کر نہ ڈگمگائے، نویں بات اسی اللہ نے دریا اور راستے بنائے ہیں، 10ویں بات تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، 11ویں بات راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی ہیں، 12ویں بات اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، احسان جتانا بندوں کے لیے حرام ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اپنا احسان جتا نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان جتانا ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے احسانات جتا رہے ہیں کہ کس طرح ان بندوں کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، کہ اس سمندر میں سفر کرنا آسان بنا دیا، کہ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر اسی سمندر کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کی مچھلیوں کو حلال کر دیا، اور اس سمندر میں قیمتی اور خوبصورت موتیاں رکھ دی، جن کو انسان سمندر سے تلاش کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے اور اس کو اپنے زیور بناتا ہے۔ اسی سمندر سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں، جس کا تذکرہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 22 میں یوں کیا گیا، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دونوں سمندروں سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں، اور اسی سمندر سے سفر کرتے ہوئے اللہ کے بندے اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ بندے اپنے رب کی عبادت و اطاعت بھی کریں، اور اسی رب ذوالجلال کا ذکر بھی کریں، اسی کی نعمتوں پر شکر بھی بجا لائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سمندر سے 4 قسم کی چیزیں ملتی ہیں: مچھلی کا گوشت، موتی کی شکل میں زیور، سمندر کو پھاڑتی ہوئی کشتیاں، اور تاکہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو سفر کرنے اور روزگار کی تلاش کے لیے سمندر کا راستہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں بھی سمندروں کو چیرتی ہوئی کشتیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلنا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں بھی کہا گیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ،
اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں، اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 23 مرتبہ کشتیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا اور اس زمین کو ڈاواڈول ہونے سے بچانے کے لیے اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا جو کیلوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ان پہاڑوں کے ذریعے زمین کو قرار عطا فرمایا، ورنہ اگر یہ زمین ڈاواڈول ہوتی تو انسان نہ چل سکتا تھا، نہ صحیح طریقے سے بیٹھ سکتا تھا، اور نہ ہی اطمینان سے سو سکتا تھا، اور نہ ہی مستقیم اپنے مکانات تعمیر کر سکتا تھا۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 32 میں بھی ان پہاڑوں کا تذکرہ یوں ہے، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ غور کریں کہ اگر ہم کسی سمندر میں کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو کشتی کو ہم ڈاواڈول ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر سامنے لوگ زیادہ ہو گئے تو سامنے کی طرف ڈوبنے کے قریب کشتی ہو جاتی ہے اور جھک جاتی ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر زمین کا بھی یہی حال ہوتا کہ اگر مشرق میں آبادی بڑھ جائے تو مغرب والے اوپر کوٹ جائیں، اور اگر مغرب میں آبادی زیادہ ہو جائے تو مشرق والے اوپر کوٹ جائیں، تو بلا بتائے کہ کس قدر اضطراب اور بے چینی کا عالم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے تذکرے کے بعد نہروں کا ذکر کیا۔ روئے زمین پر نہروں کا جاری رہنا انسانوں کے لیے بڑی نعمت۔ انسان، جانور اور درختوں کی زندگی انہی نہروں پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی نہریں پیدا کی ہیں جو کہیں جنوب کی طرف رواں دواں ہیں، تو کہیں شمال کی جانب، کہیں مشرق کی جانب، تو کہیں مغرب کی جانب رواں دواں ہیں۔ دنیا کی مشہور نہریں جو سیر فہرست ہیں: دریائے نیل، دریائے دجلہ، دریائے جیحون، دریائے سیحون، گنگا، جمنا، راوی، چناب، جہلم اور دریائے سندھ وغیرہ وغیرہ۔ نہروں کی تذکرے کے ساتھ اور ایک نعمت کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ سبل، راستے۔ یہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ایک دیہات سے دوسرے دیہات، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ریاست سے دوسری ریاست، ایک ملک سے دوسرے ملک روانہ ہوتے ہیں۔ یہ راستے نرم زمین پر بھی ہیں، پہاڑوں پر بھی ہیں، جنگلوں میں بھی ہیں، آبادیوں میں بھی ہیں، سمندروں میں بھی ہیں، فضاؤں میں بھی ہیں۔ جن راستوں پر لوگ پیدل چل کر بھی گزرتے ہیں اور سواریوں پر سوار ہو کر بھی گزرتے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 71 میں بھی ان راستوں کا ذکر ہے، واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ اور کریں کہ اگر دنیا میں یہ راستے نہ ہوتے تو انسان کس طرح بھٹکتے پھرتے اور حیران پریشان رہتے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں بھی ان راستوں کا ذکر موجود ہے، وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بکم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بھی بنا دی تاکہ وہ راستے حاصل کریں۔ پہاڑوں، نہروں اور راستوں کے تذکرے کے بعد ستاروں کا تذکرہ بھی فرما دیا، وبالنجم هم یہتدون۔ اور ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اور جو دور کی طرح اس دور میں راستوں کی کوئی نشاندہی نہیں تھی، اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ ایسے حالات میں لوگ راتوں کی تاریکیوں میں ستاروں کو دیکھ کر مشرق اور مغرب کا اور شمال اور جنوب کا اندازہ کرتے تھے اور پتہ چلاتے تھے۔ بس رب ذوالجلال کی یہ نعمتیں جس نے اپنی قدرت سے ہم انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل فرمائی ہے، ہمیں اپنے پروردگار کے اس احسان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاکر و ذاکر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔